فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت از روئے احادیث اور ختم نبوت پر قادیانی عقیدے کا جائزہ۔ ویسے تو عقیدہ ختم نبوت تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر 10 احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہیں کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور عیش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہی اینٹ وہی ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5961۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ نمبر 6، مجھے تمام مخلوقوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 7، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1166۔ حدیث نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق میرے بعد نبوت نہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6217۔ حدیث نمبر 4، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3455۔ حدیث نمبر 5، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2219۔ حدیث نمبر 6، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2272۔ حدیث نمبر 7، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کے بعد آئیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 896۔ حدیث نمبر 8، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3686۔ حدیث نمبر 9 عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لی اسماء وانا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 515۔ حدیث نمبر 10 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ هكذا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6503۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے یہ بات اظہر من الشمس واضح ہو چکی کہ نبیوں کی تعداد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پوری ہو چکی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیوں کا دھوکہ۔ معزز سامعین، پچھلے سبق میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قادیانی قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ کے غلط تعویلات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت قیامت تک جاری ہے اور قیامت تک نبی آتے رہیں گے، جبکہ اب قادیانیوں کی دو رنگی ملاحظہ فرمائیے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو ہی آخری نبی سمجھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور کفار یعنی قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ذیل میں چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ اور آخری نبی سمجھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333۔ حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 178۔ حوالہ نمبر 3 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ بروزی محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر تمام دنیا بے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروزی محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو چکا۔ اب بجز اس کھڑکی کے کوئی اور کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں رہی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 215۔ حوالہ نمبر 4 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، قطب، ابدال وغیرہ اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی محسوس کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406۔ حوالہ نمبر 5 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا، مبارک ہو وہ لوگ جنہوں نے مجھے پہچانا۔ میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 61۔ ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ قادیانی حضرات
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم النبیین نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، اور نبوت کی مہر اس پر تمام کرتے ہیں، جبکہ اجراء نبوت کی جب بحث کی جائے تو اس سے یہی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے نعوذ باللہ، لیکن یہ حضرات مرزا کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔